اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرات، محترم ناظرین، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو آپ کا فرمان تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے آج ہم ایک فرقے پر بات کریں گے، وہ ہے شیعہ فرقہ۔ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا، یہ کس زمانے میں اٹھے، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فرقے کا آغاز کب ہوا۔ تو شیعہ فرقے کی بنیاد جو ہے وہ 632 عیسوی 11 ہجری میں جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد رکھی گئی، یعنی جب خلافت کے مسئلے پر امت مسلمہ کا اختلاف ہو گیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کو فوری طور پر کسی قیادت کی ضرورت محسوس تھی، تو اس وقت بعض صحابہ نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسری طرف یہ فتنہ رونما ہونے لگا۔ اسلامی عقائد کی اس دیوار میں سب سے پہلے جس شخص نے نقب لگانے کی کوشش کی وہ منافق عبداللہ بن سبا الیہودی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے والے اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں ایک دن اقتدار عطا فرمائے گا اور دین اسلام کو مضبوط اور غالب فرمائے گا اور مسلمانوں کے خوف کو امن و سکون میں تبدیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ روم اور فارس کی سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ یہ عظیم الشان فتوحات جو ہے وہ یہودیوں اور مجوسیوں کو گوارا نہیں تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس طرح عبداللہ یہودیوں اور مجوسیوں نے مل کر عبداللہ بن سبا کو جنم دیا۔ عبداللہ بن سبا اپنی بھیانک شکل کو لے کر مسلمانوں کے سامنے رونما ہوا، تو اس نے اپنے اوپر حب اہل بیت علیہم السلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور ایک جماعت کو جمع کیا جس کو شیعان علی کا نام دیا گیا۔ اصل میں اندر اسلام کی دشمنی موجود تھی اسلام کے بارے میں،
اور جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو وہ ایک خلافت کا بہانہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ یہ فتنہ اسی طرح عبداللہ بن سبا کے ہاتھوں پرورش پایا، اور عبداللہ بن سبا مسلمانوں کے سامنے آیا اور اس نے خود ساختہ اور بے بنیاد نظریات اور عقائد کو گھڑا اور ایک جماعت بنائی جس نے حب اہل بیت علیہم السلام کا لبادہ اڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اس کی دلیل، اس کا اعتراف خود شیعہ کے بعض مورخین نے بھی اپنی کتب میں کیا ہے۔ ایک شیعہ مورخ الکشی جو ان کے متقدم علماء رجال میں سے ہے، جس کے بارے میں شیعہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ کشی جید علماء صحیح العقیدہ اور مستقیم المذہب ہے۔ اس کی کتاب ہے علم رجال کے موضوع پر۔ اس کی کتاب کا پورا نام ہے معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین، جو کہ رجال کشی کے نام سے معروف ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام سے اظہار محبت کرنے لگا، اور اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، بعینی ہی وہی عقیدہ اس نے حضرت علی کے متعلق اختیار کیا، اور یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کے مخالفین کی تکفیر کی۔ تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ اسی طرح اس شیعہ فرقے کا آغاز ایک یہودی کی نسل سے پیدا ہوا، اور یہ اسی طرح آگے بڑھتا آیا۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس فرقے کو مزید تقویت پہنچی۔ تو آج جس فرقے کی بنیاد، آپ سوچئے کہ جس فرقے کی بنیاد ایک یہودی سے ہے، آج وہ فرقہ ہمارے سامنے اسلام کی شکل لے کر آیا اور مسلمان کی شکل لے کر آیا۔ حضرات ناظرین، آپ ہم سے جڑے رہیے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اس فرقے کی حقیقت سے آشنا کریں گے۔ آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید اس فرقے کا تعارف کرتے ہوئے اور اس فرقے کے عقائد و نظریات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔